بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی بات کریں تو انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی 325 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آج کا ہائی لیول لگایا 1,14,661 کا، جدھر انڈیکس نے 484 پوائنٹ گین کیے تھے۔ لو لیول رہا 1,14,001 پر، جدھر انڈیکس نے 176 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ انڈیکس کی کلوزنگ دیکھیں تو وہ 1,14,084 پہ رہی، جدھر انڈیکس نے 93 پوائنٹ لوز کیے۔ اوورآل والیوم کی بات کی جائے تو 128 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں، جو کہ پچھلے 3-4 سیشن سے کم تھے۔ آج کا سیشن ایک رینج باؤنڈ سیشن تھا اور اس کا اندازہ صبح ہی تھا، اس لیے میں نے جب صبح پریمیم گروپ میں میسج لگایا تھا تو اس میں ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول بتائے تھے، تھوڑی سی مارکیٹنگ بریفنگ پہ بات ہوئی تھی اور ساتھ میں اس چیز کا خدشہ ظاہر کیا تھا کہ آج کا جو سیشن ہوگا وہ رینج باؤنڈ ہی ہوگا۔ آج کا جو سپورٹ لیول آپ کو بتایا تھا وہ 1,13,700 کا بتایا تھا اور انڈیکس نے سپورٹ لی 1,14,000 سے، اور جو آپ کو ریزسٹنس لیول بتایا تھا 1,14,700 کا، تو انڈیکس نے ریزسٹنس لی 1,14,661 سے، تو قریب ہی رہے ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو SSGC میں آج سب سے زیادہ والیوم ٹریڈ ہوئے، تقریباً 18 ملین کے۔ پریما اور بینک آف پنجاب میں 14 ملین کے، سیمیٹری میں 12 ملین کے، اور سیمیٹری کی آج نیوز بھی تھی، ایک مٹیریل انفارمیشن بھی تھی سیمیٹری کی۔ مٹیریل انفارمیشن میں سیمیٹری والوں نے بتایا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپروول دیا ہے، ایک نئی سبسڈائری کمپنی وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہوگی کے ٹریڈ سیکورٹیز والوں کے اشتراک سے، اور یہ اگلے 6 منتھ کے ٹائم پیریڈ میں ہوگی۔ اس کے بعد ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں WTL اور MLCF میں 10 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے، FCCL میں 9 ملین کے، ٹریٹ اور سنرجی میں 8 ملین کے۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک کے آگے آپ ٹاپ ایڈوانس اور ٹاپ ڈکلائنرز دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی 2-4 نیوز تھیں، جس میں ایک تو یہ تھی کہ چکوال میں راجین آئل فیلڈ میں کنویں سے ہیوی آئل کی پروڈکشن بحال، اور یہ جو کنواں ہے یہ 100% جو ہے OGDC کی ملکیت ہے، لیکن یہ خبر آنے کے بعد بھی OGDC میں کچھ ایسا موو دیکھی نہیں گئی۔ اس کے بعد دوسری نیوز تھی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ گیس کی پرائز انکریز کرنے جا رہی ہے انڈسٹریل پلانٹ کے لیے، اور یہ IMF کی شرائط میں سے ایک شرط تھی۔ اس کے بعد ایک اور گڈ نیوز تھی کہ موڈیز اپ گریڈ پاکستان بینکنگ آؤٹ لک ٹو پازیٹیو، لیکن یہ سب چیزیں، سب خبریں کل ملا کے بھی، مل جل کے بھی کچھ انڈیکس کو یا مارکیٹ کو موو نہیں کروا سکیں۔ میرے خیال سے مارکیٹ کو کسی بڑی خبر کا انتظار ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو IMF سے آپ کو اگلی قسط ملنی ہے لون کی، اس کو مارکیٹ دیکھ رہی ہے کہ وہ کس طرف چیزیں جاتی ہیں، اس کا کوئی کٹی کٹا نکلے گا تو پھر ہی کوئی بات آگے چلے گی۔ وہ آپ نے محترمہ نور جان کا گانا تو سنا ہوگا کہ بند کمرے وچ ہوئے گا فیصلہ پیار دا، ویسے ہی اب IMF کی نیوز پہ ہی فیصلہ ہونا ہے مارکیٹ کا، اس نے آگے جانا ہے یا دوبارہ نیچے جائے گی آپ لوگوں سے مال لینے کے لیے یا پھر اوپر چپکانے کے لیے۔ اپنے پریمیم گروپ میں PABC کے سوئنگ ٹریڈ سگنل دیے تھے، اس کی بائنگ ہم نے کروائی تھی 112 پہ اور 110 پہ۔ الحمدللہ اس کی بائنگ بھی ہوئی، 112 پہ بھی ہوئی اور 110.50 تک بھی یہ نیچے گیا۔ 116 پہلا ٹارگٹ تھا، اس کے بعد 118 دوسرا ٹارگٹ، اور تیسرا ٹارگٹ تھا 121 کا، اور 126 کا اس نے ہائی لگایا۔ تو بعض دفعہ میٹر نہیں کرتا کہ انڈیکس کی سچویشن کیا ہے، چیزیں آپ نے نیچے بائی کی ہوں، لیولز پہ بائی کی ہوں، رلتے کھلتے ذلیل ہوتی، کوڑیوں کے باؤ، کباڑیوں کے باؤ لی ہوں، ٹیکنیکلز کو دیکھ کے، لیولز کو دیکھ کے، تو انشاءاللہ انڈیکس آپ کا جیسا بھی موو کرے، آپ کی کوئی نہ کوئی چیز آپ کو فائدہ دے ہی جاتی ہے۔ تو جب لوگ ڈر رہے تھے کہ 112 سے 110، 105، 102 کرے گا PABC، اس ٹائم ہم نے اس کو بائی کیا، اور جب لوگ دیکھتے ہیں کہ اب یہ بریک آؤٹ دے چکا ہے، اب جن کو بریک آؤٹ کا انتظار تھا کہ 121 کے آگے بریک آؤٹ ہے، یہاں پہ ہم بائی کریں گے، اب لوگ بائی کرنے پہ جائیں گے اور ہم اپنا پروفٹ لے کے نکل چکے ہیں اس میں سے۔ اس کی مثال ایک اور بھی ہے کہ رات کو مجھے کسی کا فری ممبر کا میسج آیا تھا کہ میں نے SNGP کو لیا 107 پہ، اس کو کہاں پہ سیل کروں؟ تو میں نے ان کو بولا کہ ٹھیک ہے، آپ کی جو بائنگ ہے یہ پرانی ہوگی، جب پہلے SNGP 108، 110، 111، 12 کر رہا تھا تو تب آپ نے اس کو بائی کیا ہوگا، بھی تھوڑا ہولڈ کریں، یہ آپ کو سیل کرنے کا موقع دے گا۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں جی، یہ میں نے آج ہی بائی کیا ہے، یہ کل کی بات ہے۔ تو کل انہوں نے بائی کیا تھا SNGP کو 107 میں، جبکہ ہم SNGP کو تقریباً 88 میں بائی کر کے اور 100 پہ اپنا پروفٹ بک کر کے نکل چکے تھے۔ تو ہم تمام جو سگنل دیے ہم نے پچھلے تقریباً 15 دن سے،
جب سے ہم نے پریمیم گروپ بنایا ہے، ہم نے جہاں جہاں پہ بائی کیا ہے وہاں سے تمام پیڈ گروپ والے اور باقی لوگ ڈر رہے تھے کہ انڈیکس اور نیچے جائے گا، ہم نے وہاں پہ بائی کیا۔ اب جب سب بریک آؤٹ کا ویٹ کر رہے ہیں اور بریک آؤٹ کا انتظار کر کے ان کو نظر آ رہا ہے کہ بریک آؤٹ آ چکا ہے، اب وہ بائی کر رہے ہیں اور ہم اس میں سے نکل چکے ہیں۔ پی اے بی سی کے علاوہ نیٹ سول کے بھی ہمارے جو سگنل تھے آج وہ ہٹ ہوئے۔ نیٹ سول کی جو ہم نے بائنگ کروائی تھی وہ 135.90 پہ، 132 پہ اور 128 پہ، یہ تینوں لیول ہمارے جو تھے لگے، ان تینوں لیولز پہ ہماری بائنگ ہوئی۔ اس کے بعد ٹارگٹ ہم نے بتایا تھے 138 کا، 141 کا، اور آج پہلا ٹارگٹ 138 کا ہٹ ہوا الحمدللہ، اور 139 140 کے قریب گیا تھا نیٹ سول۔ تو انشاءاللہ اگلے لیول بھی اچیو ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو دکھانے کا بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جواریوں کی طرح بیہیو کرنے سے کچھ نہیں ملے گا، سکون کے ساتھ کام کریں، لیولز خود دیکھ لیا کریں، نہیں دیکھ سکتے ہمیں جوائن کر لیں، لیکن صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ مارکیٹ میں کام کریں۔ تمام جو سٹاک ہیں، تمام چیزیں ہیں، وہ آپ کو بائی کرنے کا موقع بھی دیتی ہیں اور سیل کرنے کا موقع بھی دیتی ہیں۔ آپ بھی اگر لیولز پہ کام کرنا چاہتے ہیں، صبر کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پریمیم گروپ جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور پریمیم گروپ کی جو فیس ہے وہ ہم نے صرف تھوڑی 1000 روپے رکھی ہے۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز اگر دیکھیں تو ماری میں آج بہت دن کے بعد موو دیکھی گئی اور 63 پوائنٹ اس نے گین کیے۔ اس کے بعد پازیٹیو سائڈ پہ بی ایچ ایل، ایم ایل سی ایف، پی اے بی سی، ڈی جی خان سیمنٹ، اے جی پی، ایچ بی ایل، پی ایس او، اے ٹی آر ایل، تھل۔ اوپر والی سائڈ پہ تین تو سامنے سامنے سیمنٹ سیکٹر کے سٹاک نظر آ رہے ہیں، ایم ایل سی ایف، اس کے بعد اے ٹی آر ایل، اس کے بعد تھل اور ڈی جی خان سیمنٹ۔ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو ایف ایف سی نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے 125 پوائنٹ، اس کے بعد او جی ڈی سی، اینگرو، ایم بی پی، لک، یو بی ایل، ایم ٹی ایل، پول، ایم ای بی ایل، ٹی آر جی۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو سیمنٹ سیکٹر میں آج موو تھی، حالانکہ سیمنٹ سیکٹر میں موو کل آنی چاہیے تھی کیونکہ مانیٹری پالیسی ان چینج رہی، کل سیمنٹ سیکٹر میں سیلنگ دیکھی گئی اور آج سیمنٹ سیکٹر جو ہے وہ اچھا موو کرتا ہوا نظر آیا۔ بیسٹ وے سیمنٹ اچھا موو کیا، پی آئی او سی میں موو تھی، اس کے بعد چراٹ سیمنٹ میں بھی موو تھی۔ تو سیمنٹ سیکٹر نے آج سب سے زیادہ پوائنٹ گین کیے، لیکن صرف 54 پوائنٹ گین کیے۔ اور اس کے بعد پازیٹیو سائڈ پہ مسلینیس، فارماسیوٹیکل، آٹو موبائل، ریفائنریز، گلاس، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز، لیدر، پاور اور ریل اسٹیٹ۔ نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو فرٹیلائزر نے آج سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے، تقریباً 108 پوائنٹ۔ اس کے بعد نیگیٹو سائڈ پہ انویسٹمنٹ بینکس رہے، آٹو موبائل، کمرشل بینکس، ٹیکسٹائل، ٹوبیکو، سنتھیٹک، ٹیکنالوجی، فوڈ، کیمیکل۔ پوائنٹ گینر والی سائڈ پہ آٹو موبائل پارٹس اینڈ ایسیسریز ہیں اور نیگیٹو سائڈ پہ آٹو موبائل اسمبلر ہے۔ لو جی فی پی لیپی آ گیا پورے 5 بجے۔ تو آج کے سیشن کا اگر فی پی لیپی دیکھیں تو بینکس نے بائنگ کی 5.38 ملین کی، بروکر کی سیلنگ ہے 1.41 ملین کی، کمپنیز نے بائی کیا 0.75 ملین کا، اور فارن کارپوریٹس نے بھی آج تیر مارا اور 1.65 کا بائی کیا۔ نیچے جا کے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا بائی کیا۔ انڈیویجولز نے آج سیل کیا 1.60 ملین کا، جو کل اٹھایا ہوگا آج بیچ دیا ہوگا بیچاروں نے۔ انشورنس کمپنیوں نے بائی کیا 0.08 ملین کا، میوچل فنڈ نے سیل کیا 5.32 ملین کا۔ ابھی میں نیچے گیا نہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے بینکس نے بائنگ کی اور میوچل فنڈ نے سیلنگ کی تو لگ رہا ہے کہ یہ ڈیٹ مارکیٹ میں ہوگا جو بھی انہوں نے کانٹ کیا ہے۔ اس کے بعد ایم بی ایف سی نے سیل کیا 0.01 ملین کا، ادر آرگنائزیشن کی بائنگ 0.05 ملین کی، اوورسیز پاکستانی کی بائنگ 0.43 ملین ڈالر کی۔ جی تو بالکل وہی سین ہے کہ بینکس نے اٹھایا ہے ڈیٹ مارکیٹ میں۔ اس کے بعد 0.5 ملین کا بائی کیا آل ادر سیکٹر کو، سیمنٹ میں تھوڑی سی بائنگ، حالانکہ کل بینکس نے سیمنٹ کو اچھا خاصا بائی کیا تھا۔ اس کے بعد فرٹیلائزر میں بس ٹچ کیا انہوں نے بائنگ کو، آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں ٹچ کیا، اور باقی بھی بس انہوں نے ہاتھ ہی لگایا ہے بائنگ کو۔ میوچل فنڈ نے سیل کیا ڈیٹ مارکیٹ میں زیادہ، اور باقی انہوں نے 0.5 ملین کا اٹھایا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو، اس کے بعد 0.5 ملین کا تقریباً آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کو، اور 0.37 ملین کا آل ادر سیکٹر میں ان کی بائنگ ہے۔ سیل کیا ہے میوچل فنڈ نے سیمنٹ سیکٹر کو، اس کے بعد فرٹیلائزر کو اور کمرشل بینکس کو۔ فارن انویسٹر کی اگر بائنگ دیکھیں تو انہوں نے بائی کیا 2.80 ملین کا ٹیکنالوجی سیکٹر میں۔ اس کے بعد آل ادر سیکٹر میں ان کی بائنگ ہے تھوڑی سی سیمنٹ سیکٹر میں ان کی بائنگ ہے، اور فرٹیلائزر کو تھوڑا سا اٹھایا انہوں نے۔ کمپنیز نے بھی آج بائی کیا تو تقریباً تمام ہی سیکٹر میں ان کی تھوڑی سی بائنگ ہے، بس سیل کیا انہوں نے آل ادر سیکٹر کو اور پاور جنریشن کو۔ لیکن اگر آپ ہول فی پی لیپی دیکھیں تو تقریباً ٹھیک ہے، کیونکہ اگر سیلنگ 5 ملین کی آئی ہے میوچل فنڈ کی طرف سے تو وہ ڈیٹ مارکیٹ میں اور اس کو اٹھا لیا ہے بینکس نے،
اس کے علاوہ دیکھیں تو میوچل فنڈ ہولڈنگ پہ ہے، کمپنیز بائنگ پہ ہیں، فارن کارپوریٹس نے بھی بائی کیا، ٹیکنالوجی میں کیا، جس میں بھی کیا، لیکن بائنگ تو ان کی ہے، اور اس کے بعد بینکس نے بھی بائی کیا ہے تھوڑا سا تمام سیکٹرز میں۔ چونکہ مارکیٹ رینج باؤنڈ تھی، والیوم بھی کچھ اتنے زیادہ ٹریڈ نہیں ہوئے، تو ایسا ہی فی پی لی پی ہونا تھا، لیکن ٹھیک ہے، اس کو آپ برا فی پی لی پی نہیں کہہ سکتے۔ بس نیوز آنے دے آئی ایم ایف والی، اور پھر اس کا راکٹ بننا دیکھیں آپ، راکٹ بنے گی تو آپ کو مال چپکایا جائے گا نا۔ سٹاک میں بات کریں تو سازگار کو آپ لے سکتے ہیں تقریباً 1050 1045 میں، اگر ملتا ہے تو اس کو بائی کریں، اور سیل کریں گے اس کو پھر 1120 1150 پہ، تقریباً 100 روپے آپ کو دے جائے گا، اور اگر 1200 مار گیا پھر تو 150 بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ سٹاپ لاس اگر لگانا چاہیں تو تقریباً 1020 پہ آپ سٹاپ لاس لگا لیں تاکہ زیادہ لاس نہ ہو۔ یہ فری کال ہے اس لیے یہ سٹاپ لاس بتا رہا ہوں۔ اگر انشاءاللہ سازگار کی کال امید ہے کہ ہم اپنے پریمیم گروپ میں بھی شیئر کریں گے، وہاں پہ پھر سٹاپ لاس نہیں بتایا جائے گا، وہاں پہ صرف بائنگ لیول بتائیں گے یا سیلنگ لیول بتائیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔